مریم میں آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. مریم شبیر, ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو سیلابی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان میں, پنجاب کی صورتحال دیکھیں, کشمیر کی صورتحال دیکھیں, جی بی کے اندر جو ہے, کے پی کے اندر جو ہے سیلاب آیا, کلاؤڈ برسٹ جو ہے ہم نے کبھی نہیں سنے تھے پہلے, گلیشیئر بلاسٹ جو ہے وہ کبھی نہیں سنا تھا کہ گلیشیئر پھٹ گیا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جو موسم آ رہا ہے سردیوں کا, اس میں صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے, جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے. سائنس نے جو ہے وہ پہلے سے وارن کیا تھا اور ہم نے وٹنس بھی کیا ہے. آپ بہت پیچھے اگر نہ جائیں, صرف 2001 سے 2025 کے درمیان دیکھیں تو ہمارے پاس میگا فلڈس آپ دیکھیں 2010 کے ہیں, 2011, 12, 14, 15, 2022, اور اس کے بیچ میں بھی اور بھی چھوٹے موٹے فلڈس آتے رہے, جس کی وجہ سے کافی آپ کی انٹرنل ڈسپلیسمنٹس ہوئی اور ایشوز ہوئے. اس کے علاوہ آپ نارتھ میں دیکھیں, جو گلیشیئر کے پھٹنے کی آپ نے بات کی, یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, اور یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت بھی جو گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے آپ کی 33 جھیلیں بنی ہیں وہ بہت زیادہ خطرے سے دوچار ہیں, کسی وقت پھٹ سکتی ہیں. ان میں سے ایک پھٹ بھی چکی ہے پچھلے چند دنوں میں. تو یہ جو فنومنا سارے ہیں, یہ آف کورس آپ کی جو گلوبل وارمنگ ہے, جو آپ کے امیر ممالک ہیں 5-6 جو بہت زیادہ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ایندھن کا استعمال اور کوئلے کا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں اور آپ کی زمین کے گرد ایک تھک بلینکٹ بنا کے آپ کے درجہ حرارت اور جو بارش کا پیٹرن ہے اس کی فریکوینسی کو, موئسچر کو زیادہ ہولڈ کرتی ہیں, جو زیادہ بارشوں کا آپ کا سبب بنتا ہے. تو پاکستان بھی, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ کائنڈ آف کلائمیٹ ٹیررزم کی سچویشن اس وقت چل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ نہ صرف ہمارے پاس فلیش فلڈز آ رہے ہیں, بلکہ ریورائن فلڈز بھی, جو ریورس کے تھرو انڈیا نے بھی پانی چھوڑا, بارش بھی اوپر سے کافی زیادہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے آ رہے ہیں. پھر گلیشیئر میلٹنگ بھی آپ کے دریائے سندھ میں آف کورس کنٹریبیوٹ آپ کا وہ پانی کرتی ہے, ادھر سے وہ بھی میلٹ ہونے کے بعد اور جو جھیلیں پھٹ رہی ہیں اس کا بھی پانی آپ کے پاس آ رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے آپ کے ہوتے تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں, جو پیٹرنس ہیں آف کورس, کیونکہ ایک کیپیسٹی سے زیادہ ہر کہیں بارشیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کو ہمارے انسٹیٹیوٹ تیار کس طرح رہتے ہیں اور رسپونڈ کس طرح سے کرتے ہیں, یہ تھوڑی سی اداروں کی غلطیاں بھی بالکل ہیں, کیونکہ ہمارے ادارے ہمیشہ ری ایکٹیو اپروچز کے اوپر جو ہے وہ ایک آفت آ جاتی ہے, اس کے بعد وہ جاگتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اس سے پہلے میٹیگیشن اور پریپیئرنس پہ جو کام ہوتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کوئی نظر آتا نہیں ہے. تو اس میں جو ظاہری بات ہے, ابھی سیلاب کی صورتحال ہے, پہلے این ڈی اے میں بھی جو ہے وہ الرٹ جاری کرتا ہے, میٹ آفس بھی جو ہے وہ بتاتا ہے, لیکن جو ڈیزاسٹر ہم خود کرتے ہیں, لائک انسانی جو ڈیزاسٹر ہیں, وہاں پہ جو ندی نالے ہیں ان کی گزرگاہوں پہ جو ہے وہ ہوٹل بن گئے, تجاوزات ہو گئیں, ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنا افیکٹ ہو رہا ہے اس سے؟ جی دیکھیے, یہ جو ساری کی ساری آفات ہیں, یہ قدرتی آفات تو بالکل بھی نہیں ہے جو ابھی تک آ رہی ہیں, یہ سارے کے سارے ہیومن انڈیوس ہیں, یعنی کہ انسانوں کی وجہ سے ہی ہیں. تو ایک تو انسانوں نے جو مشنز کی اس وجہ سے ہوا, لیکن پاکستان اسپیسیفک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وارننگز ہمارے انسٹیٹیوٹس دیتے ہیں, دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو مانیٹرنگ اسٹیشنز ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ بارشیں جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہیں, وہ بہت کم ہیں. اور اس کی بیسس پہ جو ڈیٹا بھی جنریٹ ہوتا ہے اس کی کمیونیکیشن پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں, جو دور دراز علاقوں میں لوگ ہوتے ہیں, ان کو ریڈیو کے تھرو یا ایس ایم ایس کے تھرو جو ہے وہ ان کو الرٹ جاری کیا جا سکتا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو آن بورڈ لے کے, جو کہ ہوتا نہیں ہے, ہوتا نظر نہیں آتا. جو کمیونیکیشن کا پارٹ ہے, لوگوں کو بتانے تک کا پارٹ ہے, اس پہ کام کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو 2010 کے سیلاب کے بعد کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو شہروں کی طرف نقل مکانی کر کے گئے, کیونکہ ان کی زمینیں زیر آب آ چکی تھی. اس کی وجہ سے جو سلم علاقے ہیں برساتی نالوں کے ارد گرد, خاص طور پہ کراچی, لاہور اور اس جیسے اور بڑے شہر جو ہیں وہاں جا کے بسے, تو ان کے پاس چونکہ شہروں میں بھی کوئی خاص سیٹ اپ تھا نہیں جہاں پہ وہ جا کے ریلوکیٹ کریں, تو ظاہر ہے برساتی نالوں کے ارد گرد جو ہے وہ بسنا شروع ہو گئے, اور پھر برساتی نالوں کے بعد اس میں وہ کچرا بھی اسی طرح سے پھینکتے ہیں. جہاں تک بات ہے انلیگل محافظات کے, چاہے وہ ہوٹلس ہوں یا گھر ہوں, اس کا دیکھیں این او سی جو ہے وہ آپ کے پروونشل ڈپارٹمنٹس جو ہیں, کے ڈی, ظاہر بات ہے جو کنسرن لوگ ہیں, جو آفیشیل ہیں, وہی ذمہ دار ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر عادل نصیر, آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا, جو ابھی تو چلیں سیلاب کی صورتحال ہے, پورے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, تو آگے آنے والے دن کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے سردیاں آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سردیوں کا موسم بھی جو ہے وہ ارلی ونٹر جو ہے شروع ہو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو کلائمیٹ چینج فینومینا ہے یہ پوری ورلڈ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں
ہم اس میں سب سے پہلے پاکستان کی جو جیوگرافک لوکیشن ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ جو پاکستان کی جیوگرافک لوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی اگر سراؤنڈنگ ہم نیبر کنٹریز دیکھیں وہ بھی انڈر ڈیولپڈ ہے موسٹلی, جیسے انڈیا ہے وہ بھی ہماری طرح ہے, اسی طرح بنگلہ دیش ہے, پھر افغان جنگ کے بعد جو افغانستان کی صورتحال ہے. تو یہ خطے میں جو موسموں کا تبدیل ہونا ہے اور پھر گلیشیئرز جو میلٹ ہو رہے ہیں, یہ سارا ان یوزول پروسیس ہے اور یہ سارا ایک پیٹرن کے خلاف جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسے کی جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ماحول کو خود خراب کیا. مثال کے طور پہ جو جنگلات ہیں نارتھ سائڈ پاکستان کی بڑی فیمس ہے, ٹپیکلی خاص طور پہ سائنٹیفک ایشوز آف پاکستان کے اوپر اگر ہم بات کریں تو لینڈ سلائڈز, ارتھکویکس اور یہ جو گلیشیئر میلٹنگ اور پھر ابھی یہ جو بادل کا پھٹنا, یہ سارے وہ فینومینا ہیں جو کہ کریٹ کر رہے ہیں کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کی آغاز کو. تو یہ اس وقت جو ہے یہ کسی کے ہاتھ میں یہ صورتحال نہیں ہے, اس میں صرف ہم مؤثر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اس میں مؤثر پالیسی بنائے اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ خاص طور پہ صوبوں کے ساتھ مل کے کام کرے اور خاص طور پہ اس کے اوپر اسپیسیفک ٹریننگز کنڈکٹ کی جائیں, جس کی وجہ سے ہم یہ پہلے تو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ فینومینا کس وجہ سے ہو رہا ہے, ہم وہ پالیسی کے اندر وہ پوائنٹس ڈالیں جس کی وجہ سے اس کی ہم روک تھام کے اوپر کریں. جیسے کہ انڈسٹریل ویسٹ اب کافی حد تک کنٹرول ہوئی, خاص طور پہ پنجاب میں بھی اس کے اوپر پابندیاں بھی لگ رہی ہیں, اور اسی طرح واٹر کا اس وقت میجر ہے یہ کرائسس ہے. یہ خاص طور پہ یہ جو پانی ہم سارا دیکھ رہے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے, یہ صرف اگر ہم نے پچھلے 30-35 سال میں اس کے اوپر ڈیمز بنائے ہوئے ہوتے تو اس کو ہم روک سکتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو نارتھ سائڈ پہ داسو ڈیم ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور اگر سائٹ لوکیشن ہم جا کے دیکھیں آلدو کہ وہاں فارن کمپنیز غیر ملکی کمپنیز کام کر رہی ہیں, ان کے میرٹس بھی پاکستانیوں سے زیادہ ہائی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو 2 سے 3 ڈیکیڈ کمپلیٹ ہونے کا پروسیس ہے یہ صرف. اس کے بعد ایگزیکیوشن اور پھر پروسیجرل ایکٹیویٹیز. ظاہری بات ہے پالیسی میٹر ہے جو اس کو بھی امپروو کرنا ہوگا.